السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر جی کوئی ایسی دوا دے دیں کہ اس مرتبہ بیٹا ہی ہو، 2 بیٹیاں پہلے ہیں، اب تو بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوائی نہیں ہے ساس، پھر کسی اور ڈاکٹر کا نام بتا دیں۔ ڈاکٹر آپ نے شاید بات غور سے نہیں سنی، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دوائی کا نام نہیں آتا، میں نے یہ کہا کہ میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوائی نہیں ہے۔ ڈاکٹر وہ جیلی ڈاکٹر ہوگا، اس طرح کے دعوے جیلی مولانا حکیم وغیرہ کرتے ہیں، سب فراڈ ہے یہ۔ شوہر مطلب ہماری نسل پھر نہیں چلے گی۔ ڈاکٹر یہ نسل چلنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جینز کا اگلی نسل میں ٹرانسفرز ہونا ہی نسل چلنا ہے نا، تو یہ کام تو آپ کی بیٹیاں بھی کر دیں گی۔ بیٹا کیوں ضروری ہے؟ ویسے آپ بھی عام انسان ہیں، آپ کی نسل میں ایسی کیا بات ہے جو بیٹے کے تھر وہی لازمی چلنی چاہیے؟ سسر میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر ساہیوال کی گایوں کی ایک مخصوص نسل ہے جو دودھ زیادہ دیتی ہیں، بالفرض اس نسل کی ایک گائے بچ جاتی ہے تو ورید ہونا چاہیے کہ اس سے آگے نسل نہ چلی تو زیادہ دودھ دینے والی گایوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ طوطوں کی ایک مخصوص قسم باتیں کرتی ہیں، بالفرض اس نسل کی ایک طوطی بچ جاتی ہے تو فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ بھی مر گئی تو اس نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ عام انسان ہیں، باقی 6-7 ارب کی طرح، آخر آپ لوگوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ سسر ڈاکٹر صاحب کوئی نام لینے والا بیٹا بھی تو ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر آپ کے پردادا کا کیا نام ہے؟ سسر وہ میں ہی ہوں۔ ڈاکٹر مجھے پتا ہے آپ کو نام نہیں آتا، آپ کے پردادے کو بھی یہ ٹینشن ہوگی کہ میرا نام کون لے گا، اور آج اس کی اولاد اور اس کا بیٹا اس کا نام بھی نہیں جانتا۔ بہادر شاہ ظفر کی سکی اولاد آج دلی کے چاندنی چوک میں رہ رہی ہے، فقیروں سے ایک درجہ اوپر حالت ہے ان کی، سب کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم ہیں مغلیہ سلطنت کے اصل وارث، لیکن لوگوں کو چھینکنا پرواہ نہیں۔ ویسے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام کوئی لے یا نہ لے، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا نام لینے سے قبر میں پڑی آپ کی ہڈیوں کو کون سا سرور آئے گا؟ علامہ اقبال کو گزرے کافی عرصہ ہو گیا، آج بھی نصاب میں ان کا ذکر پڑھایا جاتا ہے۔ گنگا رام کو مرے ہوئے کافی سال ہو گئے، لیکن لوگ آج بھی گنگا رام کو نہیں بھولے۔ ایدھی صاحب مر گئے لیکن نام ابھی بھی زندہ ہے اور رہے گا۔ جنید جمشید کو کون نہیں جانتا؟ کچھ ایسا کر جاؤ کہ لوگ تمہارا نام لیں، بے شک تمہاری نسلیں تمہیں بھول جائیں، اور ہاں اگر صرف بیٹے ہی ہوتے تو کیا تم آج میرے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہوتے؟ کیونکہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ تمہاری ماں، اگر تمہاری ماں کا باپ تمہارا نانا بھی یہی سوچتا تو نہ تمہاری ماں ہوتی اور نہ تم، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت آدم تک چلا جاتا۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ بیٹے ہی تمہارا سہارا بنیں گے؟ بیٹیاں اکثر بیٹوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی سے نسل چلی تھی، اور آج آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔